بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں سورۃ الاعلیٰ کی چند آیتوں کے تعلق سے، اور اس کی پچھلے درس میں ہم نے اس کی سورۃ الاعلیٰ کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کی 2 آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا جو کہ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس کے بعد الذی خلق فسوی، جس کا معنی یہ ہے کہ اپنے بہت ہی سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی کہ اپنے بہت ہی بلند بالا یا اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم پیدا کیا. یہ اس کا معنی تھا، اور یہ اس کا ترجمہ یا معنی تھا، اور اس سے جڑی ہوئی اور جو چیزیں ہیں وہ 7 چیزیں کیا ہے پیچھے درس میں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک یا اچھے ڈھنگ سے اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مختلف جانداروں کو پیدا کیا. ان میں سب سے بلند مقام پر انسان ہے. انسان کے علاوہ دوسرے سارے جانور ہیں، بڑے چھوٹے سارے. ان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، یا باقی رہنے کے لیے کھانے کے لیے کھانا پانی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ تمام چیزیں جو ان کے لیے ضروری ہیں ان کو پیدا فرمایا، اس کا اندازہ کیا کہ کس کو کیا ضرورت ہے، اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر اس کو پیدا فرمایا. اور پھر ان جانداروں کو، انسان کو اور دوسرے جتنے بھی جاندار ہیں، ان کو ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف رہنمائی کی. تو یہی چیز ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کا دودھ کہاں ملے گا، اس کی ماں کا دودھ کیسے اس کو ملے گا، فوراً وہ سمجھ جاتا ہے. ایسے ہی ایک چیونٹی جو کہ چھوٹی سی مطلب ایک چھوٹا، بہت ہی چھوٹا یا حقیر سا جانور ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا کی، اس کو سمجھایا ہے کیسے رہنا ہے، اس کے فائدے کی چیز کیا ہے، کیا اس کو کھانا ہے، کیسے اس کو رکھنا ہے حفاظت سے. چنانچہ یہ اپنا گھر بہت بناتی جب ہے تو یہ اونچی جگہوں پر بناتی ہے کہ جہاں پر سیلاب وغیرہ کا پانی نہ جا سکے. ایسے ہی یہ اس کے اپنے گھروں میں اپنے کھانے اکٹھا کر کے رکھتی ہے. اگر کبھی اتفاق سے اگر کبھی بارش کا اس میں پانی چلا گیا تو وہ کھانا، اس چوٹی کو پتہ ہے کہ یہ کھانا خراب ہو جائے گا، تو اس کو لا کر کے باہر وہ ڈالتی ہے، اس کو سکھاتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں چوٹیوں کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو معنی اس کا ہوا کہ جس نے اچھے ڈھنگ سے اندازہ کیا اور پھر ان چیزوں کو پیدا کیا اور ان جانداروں کو اس کی طرف رہنمائی کی یا اس کی راہ دکھائی. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں، آگے والی آیت ہے والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی. والذی اخرج المرعى، اخرج یخرجو کے معنی نکالنا، اور المرعى یہاں گھاس مراد ہے. مرعى معنی اصل میں ہے یہ چراگاہ مراد ہے، وہ جگہ جہاں پر گھاس موجود ہوتی ہے. کیونکہ رعا یا رعا کے معنی ہوتا ہے چرنا، اور مرعى چرنے کی جگہ یعنی کہ چراگاہ، اس کی جمع مراعی آتی ہے. تو یہ مرعى یعنی یہاں پر مراد گھاس ہے. والذی اخرج المرعى، اور جس نے گھاس کو یا تازہ گھاس پیدا کی یا تازہ گھاس کو اگایا. فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کو بنا دیا، پھر اس کو کر دیا سیاہ کوڑا، یا پھر اس کو سیاہ کوڑے میں تبدیل کر دیا. احوا کے معنی سیاہ، اسود. اور غصہ جو ہے یہاں پر، تو غصہ کے معنی ہوتا ہے خش و خاشاک، وہ تمام چیزیں کوڑا کرکٹ جن کو ندی اپنے ساتھ لاتی ہے اور کنارے یا ساحل پر یا کنارے جو ہے اس کو پھینک دیتی ہے، تو اس کو غصہ کہتے ہیں. تو یہ غصہ ہو گیا. فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا. تو یہ چیز مطلب یہ چیز ہوتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک ہری بھری جو گھاس ہوتی ہے تو بہت ہی ہری بھری ہوتی ہے، سرسبز و شاداب دکھتی ہے، لیکن وہی جب سوکھ جاتی ہے، سوکھنے کے بعد اس پر ایک ٹائم گزرتا ہے، پھر اس پر پانی پڑتا ہے اور بہت سا، پھر وہ ایک کچڑا بن جاتا ہے، ایک کھاد کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک کالا سا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، مطلب کھاد میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سیاہ ہو جاتی ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے.
تو یہ جو ہے یہاں پر، اور یہ باتیں پیچھے جیسے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وحدانیت کا تذکرہ کر رہا ہے اس آیت کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی کا تذکرہ بھی چل رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب یہ کر سکتا ہے، انسان کو پیدا کیا، یہ ساری چیزیں پیدا کی، تو وہی جب پیدا کرنے والا ہے تو وہی واحد ہے، اور وہی واحد ہے تو وہی عبادت کا بھی مستحق ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے دوسری بات یہ بتائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہے کہ تسلی ہوگی یا تثبیت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ہم یہ قرآن آپ کو یاد کرا دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں یہ بھول نہ جائے۔ تو وہی بات سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، سنقرئک یعنی ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ سنقرئک، اقرأ یقرأ کے معنی ہوتا ہے پڑھانا، سنقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسى اور اس طرح سے آپ قرآن کو نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ نہیں بھولیں گے مگر اس کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھلانا چاہے۔ اسے مراد کہا گیا ہے کہ اسے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو یا جن آیتوں کو منسوخ کر دیتا ہے یا منسوخ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ کے رسول سے بھلا دیا کہ آپ بھول جائیے اس کو، یہ منسوخ ہو گیا جو ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کچھ آیتوں کو منسوخ کر کے دوسری آیتیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ تو جو آیتیں منسوخ ہو گئیں تو اس کو اللہ کے رسول سے کیا ہے اس کو بھلوا دیا کہ آپ اس کو بھول جائیے، تو یہی مراد ہے۔ سنقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسى پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ مگر اس کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھلوانا چاہے گا۔ انه يعلم الجهر وما يخفى، یقیناً وہ ظاہر اور باطن یعنی کہ ظاہری چیزوں کو، یعلم الجہر یعنی کہ ظاہری چیزوں کو، وما یخفی اور جو چیزیں مخفی ہیں یا پوشیدہ ہیں ان کو جانتا ہے۔ تو وہ ظاہر اور مخفی دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور اس کے بعد اس آیت کے اندر ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ نُيَسِّرُكَ لفظی معنی کیا ہو جائے گا، ہم آپ کو آسان کر دیں گے، یسرا آسان چیزوں کے لیے، یعنی کہ وہ آسان چیزیں آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں گی۔ تو یہ معنی ہو گیا۔ اس کا الٹا اگر دوسرا معنی کریں گے کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کے لیے چیزوں کو آسان کر دیں گے، اور یہ بالکل عام سے ہے، اس میں بالکل عام ہے، تمام کوئی بھی چیز اس میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً کہ ہم آپ پر وحی کو آسان کر دیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ ایسے ہی ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا۔ ایسے ہی ہم جنت میں جانے کا جنت والا جو عمل ہے آپ کے لیے اس کو آسان کر دیں گے، اور ایسے ہی ہم آپ کے لیے ایسے افعال اور اقوال آسان کر دیں گے جن میں خیر ہو، اور ہم آپ کے لیے ایسی شریعت مقرر کریں گے جو آسان ہو، سیدھی ہو، اعتدال پر مبنی ہو، جس میں کوئی کچی یا کوئی تنگی نہ ہو۔ تو یہ آسان کرنے کا معنی بالکل عام سا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت فائدہ مند ثابت ہو یا اگر نصیحت فائدہ دے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ مند ہو، یعنی کہ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر نصیحت فائدہ نہ کرے تو آپ نصیحت نہ کیجئے۔ بظاہر اس کا معنی یہی نکل رہا ہے، یعنی کہ آپ نصیحت کریں، وہاں نصیحت کریں جہاں آپ کو محسوس ہو کہ نصیحت سے یہاں پر کوئی فائدہ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نصیحت وہاں پر کیا ہے مت کیجئے۔ تو اس کے بارے میں اس کا جو مفہوم ہے اس کے بارے میں یہ کرائے تو یہی ہے، ایک معنی تو یہی نکالا گیا ہے جو اس کا ظاہر بتلا رہا ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہیں پر فائدہ ہو رہا ہے نصیحت سے تو وہاں نصیحت کریں، ورنہ نصیحت نہ کریں۔ لیکن علامہ ابن شوکانی، امام شوکانی کے نزدیک انہوں نے ایک دوسرا مفہوم نکالا ہے۔ ان کے نزدیک امام شوکانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے فائدہ دے یا نہ دے، یعنی کہ نصیحت کریں ہمیشہ، چاہے سامنے آپ کو دکھے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
کیونکہ یہ تبلیغ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ضروری تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر محذوف ہے اولم تنفع، ایک اور جملہ چھوٹا سا محذوف مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اصل کیا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر او لم تنفع، آپ نصیحت کرتے رہیں چاہے نصیحت فائدہ دے یا نہ فائدہ دے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری رائے اور ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو، اگر یہ انسان کو، کسی کو بھی اگر دکھے کہ نصیحت کرنے سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا تو اس پر نصیحت کرنا ضروری ہے، وہ نصیحت کرے۔ اگر دیکھے کہ نصیحت کرنے سے فائدہ نہیں ہے، اس کو یہ لگ رہا ہے، تو اس کو وہاں پر اختیار ہے، چاہے تو نصیحت کرے یا نہ کرے۔ یہ تیسرے لوگوں کا یہاں پر کیا ہے قول ہے۔ بہتر بات اس میں کیا ہے، اس میں یہی ہے جو امام شوکانی نے کہا کہ بہرحال نصیحت کیا ہے، ضروری ہے ہر صورت میں، چاہے سامنے دکھے کہ سامنے نصیحت کرنے سے ہمیں فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، دونوں صورت میں نصیحت ضروری ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا، اسے ہوگا اگر سامنے والے پر نصیحت اثر کر جاتی ہے تو یہ تو یہی مطلوب ہے، اگر نہیں نصیحت اثر کرتی ہے تو نصیحت کرنے والے کو تو فائدہ ملے گا، وہ بھی کیا ہے اس نصیحت سے مستفید ہوگا، اس کو بھی اس پر ثواب ملے گا۔ اور ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی آدمی لوگ بیٹھ کر کے غلط کام کر رہے ہیں، آدمی کو پتا میں ان کو روکوں گا اور نہیں رکیں گے، نہیں باز آئیں گے، اس لیے وہ رک جا رہا ہے، نصیحت نہیں کر رہا ہے، تو اس کا الٹا اثر، اس کا الٹا مفہوم یہ جائے گا ان لوگوں پر کہ یہاں جو کہ وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم لوگ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ صحیح ہے، ورنہ اگر یہ غلط ہوتا تو دیکھو یہ عالم جو عالم ہے، یہ جو جانکار ہیں، یہ ہمیں ضرور اس سے روکتے، نہیں روک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے، تو یہ اس کا غلط مفہوم یا الٹا مفہوم جائے گا۔ اسی لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ نصیحت کی جائے گی، چاہے نصیحت فائدہ دے یا نہ فائدہ دے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ سامنے والا اسے فائدہ حاصل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اثر کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا ہے۔ تو یہ چیز اس کے بارے میں یہ ہو گئی ہے اس آیت کے تعلق سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں سیذکر من یخشی، یہاں پر جو ہے پھر جو نصیحت کی بات ابھی سے پہلے والی آیت میں آئی، تو اب اس سے لازمی طور پر ایک مفہوم نکلے گا کہ نصیحت جب کی جائے گی تو وہاں پر پھر لوگ دو قسم کے ہوں گے، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن پر وہ نصیحت اثر کرے گی اور اس نصیحت سے کیا ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے، اس نصیحت کو قبول کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس نصیحت کو ٹھکرا دیں گے، اس نصیحت کو نہیں مانیں گے۔ تو انہی دو چیزوں کا جو ہے، انہی لوگوں کی انہی دو قسموں کا تذکرہ آگے ان دو آیتوں میں آ رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سیذکر من یخشی، ڈرنے والے لوگ نصیحت کو لیں گے، سیذکر من یخشی، من اس میں موصول ہے، یخشی اسی کا صلہ ہے، من چونکہ فاعل ہے اور یخشی اسی کے تابع ہے، اس کا صلہ ہے، تو سیذکر من یخشی، ڈرنے والے، یخشی من یخشی، جو لوگ ڈرتے ہیں وہ کیا کریں گے، نصیحت کو قبول کریں گے، نصیحت کو لیں گے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں جو بدبخت لوگ ہیں اس سے گریز کریں گے، وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس نصیحت سے گریز کریں گے، اس سے دور رہیں گے، اس کو دھتکار دیں گے، کون، الاشقى، جو کیا ہے بدبخت ہے۔ تو بدبخت یہاں مراد کیا ہے، الاشقى سے مراد ہے الکافر، بدبخت لوگ، تو وہی ہے الاشقى، ایک شقی، اشقى یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے الاشقى، اور شقی صفت کا صیغہ آتا ہے، یعنی کہ جو بدبخت، یعنی کہ سب سے زیادہ بدبخت، اور سب سے زیادہ بدبخت کون ہے، کافر ہی ہوگا، تو یہ کہ بدبخت لوگ کیا ہے اس کو ٹھکرا دیں گے، اسے نصیحت نہیں حاصل کریں گے، اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس کے بعد ایک صفت آ رہی ہے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، تو اس نصیحت سے اعراض کرے گا، اس سے گریز کرے گا جو بدبخت ہوگا اور جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، الَّذِي يَصْلَى، يَصْلَى أَن يَدْخُلُ النَّارَ الْكُبْرَى، بڑی آگ میں داخل ہوگا، تو کہنا وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس سے بچے گا، کس سے، تو ہا کی ضمیر جو يَتَجَنَّبُهَا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے اس کس کی طرف، الذکرہ جو پیچھے آ چکا ہے، الذکرہ اسی کی طرف، جیسے فذکر ان نفعت الذکرہ، تو الذکرہ جو ہے اسی کی طرف یتجنبها میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے، تو اس نصیحت سے گریز کرے گا الاشقى، وہ آدمی جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا اور جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔
تو یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں کافر کیا ہے، کافر ظاہر سی بات ہے کافر جہنم میں جائے گا، اگر کوئی مرتا ہے حالت کفر میں تو وہ جہنم میں جائے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، النار سے مراد یہاں پر جہنم ہے یا جہنم کی آگ ہے، اور اس کی صفت لائی گئی ہے الکبریٰ۔ کبریٰ یہ اس میں تفضیل ہے، اکبر کے مذکر کے لیے آتا ہے اور کبریٰ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو کبریٰ یعنی کہ النار الکبریٰ، بڑی آگ۔ اور بڑی آگ کہنے کی وجہ کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو جہنم کی جو آگ ہے وہ جو جہنم کی آگ ہے، تو اس طرح سے ہم سمجھیں کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کے آگ کا 70 سے یعنی کہ 70 اگر جہنم کی آگ کا 70 حصہ کریں تو اس کے ایک حصے کے برابر اس دنیا کی آگ ہے۔ یعنی کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ بڑی ہے، یا زیادہ کیا ہے، خطرناک ہے، اس معنی میں ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے، اس کو النار الکبریٰ کہا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کی جو آگ ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی کم ہے۔ یعنی کہ دنیا کی آگ ہی آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ کتنی زیادہ زبردست خطرناک ہے، تو پھر جو آخرت یعنی کہ جہنم کی جو آگ ہے 69 گنا اس دنیا کی آگ سے بڑھ کر ہے، تو پھر وہ کیسے ہوگی؟ تو اسی میں کیا ہے، یہ کافر یہ اشقا یعنی کہ جو کافر جو بدبخت ہوگا یہ کیا ہے، اسی میں داخل ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس سے کیا ہے، اعراض کرے گا نصیحت سے کہ ایک بدبخت آدمی جو کیا ہے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اور پھر وہ اس کے اندر نہ تو مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ یہ کیا معنی ہو گیا اس کا، کہ نہ تو مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، کیونکہ آدمی کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مرا ہوا ہوگا یا زندہ ہوگا، مرے شکل میں ہوگا یا زندہ شکل میں ہوگا، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا معنی پھر کیا ہو گیا کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ اس بڑی آگ کے اندر نہ تو مرے گا اور نہ ہی کیا ہے زندہ رہے گا۔ اس کا در حقیقت مفہوم ایسے ہے کہ ثم لا يموت فيها، اور پھر اس کافر کو اس جہنم کے اندر یا اس بڑی آگ کے اندر نہ ہی موت آئے گی، ولا يحيا، اور نہ ہی وہ اس میں زندہ رہے گا، اے ولا يحيا حیاتا سعیدتا، یعنی کہ نہ ہی وہ اس جہنم کے اندر یا بڑی آگ کے اندر ایک ایسی زندگی جیے گا جو زندگی اس کو اچھی لگے، یا جو اچھی زندگی ہو، بلکہ بہت ہی بدتر زندگی ہوگی۔ تو یہاں مانا کہ ولا يحيا حیاتا سعیدتا، اس میں اچھی زندگی نہیں جیے گا بلکہ وہ زندگی کافی پریشانیوں سے بھرپور ہوگی۔ تو یہی معنی ہے۔ چنانچہ آتا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو اتنا زیادہ جو آگ اتنے زیادہ جھلسائے گی کہ ان کے چمڑے وغیرہ سب جل کے وہ ہو جائیں گے، جب ایک دم چیتڑے اس کے اڑ جائیں گے، پھر کیا ہے ان کو ایک دوسرا چمڑا پہنایا جائے گا، دوسرا چمڑا ڈالا جائے گا، پھر آگ اس کو تباہ کرے گی، اس کو جلائے گی، پھر ایسے ایسے ان کو ایسے ان کو کیا جائے گا، ان کے چمڑے بدل دیے جائیں گے، وہ جب خراب ہوگا پھر دوسرا چمڑا، ایسے ایسے ان کو سزائیں دی جائیں گی، یہاں تک کہ یہ جہنمی لوگ جو جہنم کا داروغہ ہوگا جس کا نام مالک ہے، اس کو پکاریں گے، کہیں گے کہ اے مالک تو اپنے رب سے تھوڑی التجا کرو کہ وہ ہمیں موت دے دے اور ہمیں کیا ہے اس سے نجات مل جائے۔ چنانچہ قرآن میں ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ وہ لوگ پکاریں گے کہ اے مالک آپ کہیں اپنے رب سے کہ وہ ہمارا خاتمہ کر دے، ہمیں موت دے دے، لیکن پھر وہاں سے جواب ملے گا کہ ایسا نہیں، دنیا میں تمہارے پاس کیا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا پیغام جو اللہ کی جو کتاب اس کو تم نے دنیا میں اس پر عمل نہیں کیا، اس کو ٹھکرا دیا، تو اس کا یہ کیا ہے تمہیں اسی طرح سے کیا ہے، اسی طرح کی سزا کیا ہے ملتی رہے گی۔ تو یہاں پر ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، تو پھر یہ لوگ اس کے اندر نہ ہی مریں گے اور نہ ہی ایسی زندگی گزاریں گے جس زندگی سے انہیں کیا ہے سکون نصیب ہو، یا اس زندگی سے کیا ہے انہیں آرام نصیب ہو۔
تو یہاں تک یہ باتیں ہو گئیں. آج ہم نے اس کو پڑھا اور پھر آگے جو ہے آگے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی آیت کو ہم لوگ اگلے درس میں پڑھنا شروع کریں گے، جو آیت کی ہے قد افلح من تزکا، یہ والی آیت. تو اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے درس.